لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج ماہ محرم میں سورۃ اللقمان، سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان شروع کر رہا ہوں. اس میں 4 رکوع ہیں، 34 ورسز آیات ہیں، 548 کلمے ہیں، 2110 حروف ہیں، اور یہ مکی سورت ہے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم
حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ جب کراچی آئے تھے، میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں خطابت جمعے کی شروع کی تھی تو سورہ فاتحہ سے تفسیر کا بیان شروع کیا، اور کراچی میں میمن مسجد کے بعد عیدگاہ میدان، پھر آرام باغ، اور اس کے بعد 12 برس نور مسجد جوبلی سینما کے پاس جو تھی، اور پھر یہاں جامعہ مسجد گلزار حبیب میں 27 برسوں میں 9 پارے بیان کیے تھے۔ 10واں پارہ شروع ہوا تھا سورہ توبہ، ان کا وصال ہو گیا 1984 سے اب تک۔ سورہ توبہ کی اسی آیت سے میں 21ویں پارے میں یہ سورہ لقمان آج شروع کر رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے کہ پورا قرآن بیان ہو جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، حکیم ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کو نبی بھی کہا، لیکن یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ حکیم، دانا، وائز مین، سمجھدار کو، عقل مند کو کہتے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یا تو بھانجے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا یہ رشتہ بتایا جاتا ہے۔ بڑے قابل، بڑے سمجھدار، اسی لیے ان کو حکیم لقمان کہتے ہیں۔ ان کے نام سے یہ سورت ہے۔ انشاءاللہ بیان میں باقی باتیں بھی آئیں گی۔ سورت شروع ہوئی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ مقطعات قطع کرنا، کاٹ کاٹ کے پڑھنا، توڑ توڑ کے پڑھنا۔ یہ الف لام میم لکھا ملا کے جاتا ہے، پڑھا ایک ایک حرف الگ الگ۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ان کے معنی ذاتی طور پر، حقیقی طور پر خود رب تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ کوئی شخص خود سے دعویٰ کر کے اس کا کوئی معنی کر سکتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں، اللہ کے خزانوں کی یہ چابیاں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا الف میں انا اللہ، اور لام میں لی جمی صفات الکمال، اور میم میں منی الغفران والاحسان۔ یہ اشارے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں،
تمام جمی کمالات صفات میرے لائق ہیں اور غفران احسان مجھ سے ہے۔ بعض نے اپنے اپنے طور پر اور بھی اشارے کیے۔ الف میں آلائہی اس کی نعمتوں کی طرف، لام میں لطفہی و عطائہی اس کے لطف و عطا کی طرف، اور میم میں مجدہی و ثنائہی اس کی شان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں سے اولیاء کے دلوں سے انکار کا مادہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی لطیف عطا سے اسرار اصفیاء میں ثبت ہوتے ہیں، اور مجد و ثنا میں اشارہ ہے کہ وہ ذات کبریا اپنی جمی مخلوق سے مستغنی، اس کو کسی کی کسی طرح حاجت نہیں۔ یہ اشارے ہیں۔ کبریائی بڑائی اللہ ہی کے لائق ہے، اس کی ذات غنی ہے۔ اللہ تعالی کے سب محتاج ہیں۔ یہ سارا کارخانہ قدرت دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ ہمیں اس کی بڑائی کو ماننا چاہیے، اس سے اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے، اور مغفرت اور بخشش اس سے مانگنی چاہیے۔